میں ماں ہوتی ہے اس گھر میں جنت کی بہاریں ہوتی ہیں. جس گھر میں باپ ہوتا ہے اس میں اللہ کا پیار ہوتا ہے, اللہ کی رضا ہوتی ہے. ماں باپ کو چھوڑ کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوگا, خاندان کو چھوڑ کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوگا. آپ کہو گے مولانا کیسے نہیں ہوگا؟ میں بتاؤں گا آپ کو. آپ جائیں یہاں سے سرسما درائی اڈے پہ چلے جائیں, آپ کو ایک ٹھیلا نظر آئے گا, وہ کیلے بیچتا ہوگا. آپ پوچھنا بھائی کیا روپیہ درجن کیلے دیے ہیں؟ وہ کہے گا 60 روپے درجن. برابر میں ٹھیلے پر کیلے اور بھی رکھے ہوں گے, ان کو پوچھنا یہ کیا بھاؤ ہے؟ وہ کہے گا یہ ہے 30 روپے درجن. وہ کہنا یار موٹا بھی اتنا ہی ہے, لمبائی موٹائی سیم ہے, مگر ڈفرینس تبدیل میں تبدیلی, یعنی کہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ یہ 60 روپیہ درجن, یہ 30 روپیہ درجن, اتنا انتر قیمت میں کیسے آیا؟ تو کیلے والا کہے گا نادان تجھے دکھائی نہیں دے رہا, جب تک یہ گیل کے ساتھ لگا تھا اس کی قیمت اعلیٰ تھی, جب گیل سے ٹوٹ گیا اس کی قیمت آدھی ہو گئی. انگور کا دانہ جب تک گچھے کے ساتھ لگا رہتا ہے قیمت میں بکتا ہے, جب ٹوٹ کے ایک طرف آ جاتا ہے آدھی قیمت میں ہو جاتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ لگا رہے گا وہ کامیاب رہے گا, ماں باپ کو چھوڑ کر جانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے محمد کا گھرانہ. اللہ کی عزت کی قسم 10 بیٹے تھے مگر 10 بیٹے کہہ رہے تھے ابا جان کیا معاملہ ہے, تمہاری آنکھ میں آنسو کیسا ہے؟ عبد المطلب نے بتایا میں نے آب زمزم کا کنواں کھودا تھا اور منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا. اے میرے بیٹے اب وہ وقت آ گیا ہے میں اللہ کے نام ایک بچے کی قربانی کر دوں. تو 10 کے 10 تیار ہو گئے کہ مجھے ذبح کر دو, مجھے قربان کر دو, مجھے قربان کر دو. کمال ہے یار, کتنے سچے بیٹے ہیں, کیسا گھرانہ ہے نبی کا کہ 10 کے 10 اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو. آج کا معاملہ اگر یہ ہوتا اور کسی کے 10 بیٹے ہوتے اور باپ کہتا کہ تم میں سے ایک بیٹا قربان کرنا ہے تو 10 کے 10 مشورہ کر لیتے کہ جب تک ابا قربان کریں ایسا کرو کہ 10 کے 10 مل کے ابا کوئی قربان کر, ابا کوئی قربان کر دیتے. مگر یہ نبی کا گھر ہے, اللہ کے رسول کے دادا نے پھر آئیڈیا لگایا ایک کا ہاتھ پکڑے ایک کا دل ٹوٹے گا, ایک کا ہاتھ پکڑے دوسرے کا دل ٹوٹے گا. کرنا کیا ہے؟ 10 کے نام کا پورا ڈال دیا. پورا سے مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ گولیاں جو کہتے ہیں گولی ڈال دی. 10 کے نام کا پورا, جس کا نام نکلے گا اسی کو قربان کرے. اب 10 کے نام کا پورا ڈالا گیا اور جب پورا اٹھایا گیا تو نام کس کا آیا؟ سب سے زیادہ حسین, سب سے زیادہ جمیل, سب سے زیادہ ہینسم نبی پاک کے والد حضرت عبداللہ کا نام آ گیا. سبحان اللہ. دل ہل گیا حضرت عبد المطلب کا, کیونکہ بڑا پیار کرتے تھے حضرت عبداللہ سے. اللہ اللہ, حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, ایک ہاتھ میں تلوار لی اور چلے عبد المطلب جنگل کی طرف. کسی نے پوچھا حضرت جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ایک بیٹا اللہ کے نام قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لوگوں نے گھیر لیا, کہا حضرت اس بیٹے کو قربان مت کرو, اس بیٹے کو ذبح مت کرو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے یہ بیٹا آپ کا بڑا برکتی ہے, یہ بیٹا آپ کا بڑا با کمال ہے. کہا تم نے کیا کمال دیکھا؟ تو ایک انسان کہنے لگا کہ میرے باغ میں چند پیر کھجوروں کے سوکھ گئے تھے, آپ کے بیٹے کا گزر ہو گیا. جب سے عبداللہ کا قدم چلا گیا اللہ کی قسم وہ سوکھے ہوئے درخت تازہ ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کہنے لگا حضرت ایک دن کی کہانی میں سناؤں. میں کنویں پر پانی لینے گیا, میرے پاس رسی بھی نہ تھی, میرے پاس ڈول بھی نہ تھا اور میں پیاسا تھا, مگر تمہارے بیٹے کا گزر ہو گیا. عبداللہ کنویں کے پاس آئے, اللہ کی قسم ان کا کنویں کے پاس آنا تھا کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا. تو سب کہنے لگے اس بچے کو قربان مت کرو. اب آپ کہو گے مولانا اتنا برکتی بیٹا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نور جو رکھا وہ حضرت عبداللہ کی پشت میں رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبد المطلب کہنے لگے
پھر کریں کیا؟ منت تو پوری کرنی ہے۔ اب منت کیسے پوری ہو؟ تو کسی نے مشورہ کیا، سنو سنو سب کام ہو جائے گا، آپ یہاں سے شہر یثرب چلے جاؤ۔ شہر یثرب میں ایک کاہنہ عورت ہے جو علم نجوم رکھتی ہے، وہ تمہیں ایسا طریقہ بتائے گی، بیٹا بھی بچ جائے گا اور منت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ کہو گے مولانا یہ شہر یثرب کیا ہے؟ تو شہر یثرب وہ ہے کہ جسے آج محبت سے مدینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلے مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، بیماریوں کا گھر۔ جب معراج کی رات نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس دن کے بعد اس کا نام مدینہ رکھ دیا گیا۔ اس دن کے بعد مدینہ رکھ دیا گیا۔ تو حضرت عبد المطلب چلے اور پہنچ گئے مدینہ شریف کے اندر، اور اس دروازے پہ جا کر دستک دی کہ جس کے اندر کاہنہ عورت رہتی تھی۔ اللہ اکبر، وہ عورت نکل کر کے آئی اور کہنے لگی کون کہاں سے آیا ہے؟ کہا عبد المطلب میرا نام ہے، مکے سے آیا ہوں، کعبے کا متولی ہوں۔ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا عورت آنے کا مقصد یہ ہے میں نے اللہ کے حضور دعا مانگی تھی کہ تو 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ وہ وقت آ گیا، اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیے، تو مجھے ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ اس عورت نے کچھ اور نہیں پوچھا، یہ کہا آنے والے کہ جس بیٹے کا نام قرآن میں آیا ہے ذرا ایک بار مجھے بھی اس کا چہرہ دکھا دے، اس کا دیدار کرا دے۔ اللہ اللہ، اتنا سنا عبد المطلب نے آواز لگائی او عبداللہ ذرا ادھر آئے۔ نبی کے باپ آگے بڑھے، عبداللہ کو سامنے کیا۔ جو ہی عبداللہ کا چہرہ اس عورت نے دیکھا، دوڑی دوڑی اندر گئی اور بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کے آئی، اور آنے کے بعد کہنے لگی اے کعبے کے متولی سنو، جن قدموں سے آئے ہو انہی قدموں سے واپس چلے جاؤ۔ کوئی دنیا کے اندر ایسی تلوار نہیں، کوئی ایسا نیزہ نہیں، کوئی ایسا بھالا نہیں کہ جس سے اس بیٹے کو قربان کر دو۔ کہا کیوں؟ تو عورت کہنے لگی کہ میرا علم نجوم یہ بتاتا ہے کہ آخری نبی جو آنے والا ہے اس نبی کا نور اسی بیٹے کی پشت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا ہوا۔ یہ پتہ، یہ حوالہ، یہ نور نبی کا حوالہ جو دیا شہر یثرب میں رہنے والی کاہنہ عورت نے بتایا، یہ قربان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی پشت میں اپنے حبیب کا نور رکھا ہے۔ تو کہا کہ پھر کوئی طریقہ تو بتا تاکہ منت بھی پوری ہو جائے۔ تو اس عورت نے کہا سنو کعبے کے متولی، یہ بتاؤ تمہارے یہاں مکے میں ایک آدمی کی قیمت کتنی ہے؟ جی اچھا تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ اسی انداز سے سنتے رہو، انشاءاللہ باقیہ پورا کروں گا انشاءاللہ۔ مکے میں تمہارے یہاں ایک آدمی کی قیمت کتنی ہے؟ اب آپ کہو گے یہ سسٹم کیا ہے؟ تو یہ سسٹم وہ ہے، مکے کا دستور تھا کہ کوئی کسی غریب کو مار دیتا، کسی بیٹی کی عزت لوٹ کر اس کا قتل کر دیتا، عدالت میں جاتا، 10 اونٹ عدالت کو دے کے عدالت سے بری ہو جاتا۔ جی یہ قانون مکے کا تھا۔ تو عبد المطلب بولے میرے یہاں ایک آدمی کی قیمت 10 اونٹ ہے، جی 10 اونٹوں سے بری ہوتا ہے۔ تو کاہنہ عورت کہنے لگی کہ اب گھر جاؤ اور ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کرو اور ایک طرف 10 اونٹوں کو کھڑا کرو اور دونوں کے نام کا کوڑا ڈالو۔ عبداللہ کا نام آ جائے تو اونٹ بڑھا دینا اور اونٹوں کا نام آ جائے تو انہیں ذبح کر دینا، منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ بات سننے کے بعد حضرت عبد المطلب آئے، مکے میں آ گئے، ایک طرف عبداللہ کھڑے کر دیے، ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کر دیے، اور پھر گولی ڈالی گئی تو نام اونٹوں کا نہیں آیا، نام نبی کے باپ عبداللہ کا آیا۔ اونٹ 10 اور بڑھا دیے، نام پھر بھی عبداللہ کا، اونٹ 30 ہو گئے، نام عبداللہ کا، اونٹ 40 ہو گئے، نام عبداللہ کا، اونٹ 50 ہو گئے، نام عبداللہ کا، اونٹ 60 ہو گئے، نام عبداللہ کا، اونٹ بڑھاتے گئے، ہر بار میں 10 اونٹ بڑھاتے گئے، نام پھر بھی عبداللہ کا آتا گیا، یہاں تک کہ 80-90 ہوئے، نام پھر بھی عبداللہ کا۔ جب اونٹ پورے 100 ہو گئے تو اب نام عبداللہ کا نہیں، اب نام قرآن میں اونٹوں کا آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے تعجب کی بات ہے سہل والو، 1-2 مرتبہ تو ایسا ہو سکتا ہے
کہ دو آدمیوں کے درمیان گولی ڈالی جائے تو ایک دو مرتبہ تو ایک طرف جا سکتی ہے مگر 9 مرتبہ نہیں جا سکتی. یہ کیا معاملہ تھا کہ 9 مرتبہ نام یہ مقام یہ تھا کہ